السلام علیکم ویور، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مغلیہ دور میں سائنس، آرٹس اور فن تعمیر کی ترقی۔ مغل بادشاہوں کے دور حکومت میں علوم و فنون کی بہت سرپرستی کی گئی۔ علماء کرام کی بہت تقریب کی جاتی تھی اور ان کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھنا حکومت وقت کی ذمہ داری تھی۔ علم فلکیات کا جائزہ لینے کے لیے ہمایوں نے رصد گاہیں قائم کی۔ اکبر بادشاہ خود بھی علم کا ذوق رکھتے تھے۔ مغل حکمران علم و ادب کے شیدائی ہونے کے ساتھ ساتھ اہل علم و فضل کے صحیح معنی میں قدردان تھے۔ بابر کے آبائی علاقے سمرقند، بخارا، ہرات اور بلخ کے مدارس اور علماء کی قابلیت دھوم مچی ہوئی تھی۔ بابر نے اسی ماحول میں آنکھ کھولی۔ ان کا شمار ترکی زبان کے عظیم اہل قلم میں ہوتا ہے۔ تذکرہ بابری ایک شاہکار تصنیف ہے جس کا بہت سی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ بابر کو جہاں کہیں سے بھی اچھی کتابیں ملتی وہ اپنے بیٹوں کو بھجوا دیتا تھا۔ اس طرح اس نے اپنے بیٹوں میں صحیح علمی ذوق پیدا کیا۔ پانی پات کی جنگ میں جو مال غنیمت کے اس کے ہاتھ لگا اسے تقسیم کرتے وقت اس نے سمرقند اور کابل کے علماء کو فراموش نہیں کیا۔ یہ اس کی علم دوستی کی ایک ادنا سی مثال ہے۔ ہمایوں کی علم دوستی مشہور ہے۔ اس کے پاس بہت اچھا کتب خانہ تھا۔ اس کا لائبریرین ہر وقت کتب خانہ میں موجود ہوتا تھا کہ پتہ نہیں بادشاہ کس وقت کون سی کتاب طلب کرے۔ علم حیت میں وہ بہت ماہر تھا اور اس فن پر باقاعدہ درس دیا کرتا تھا۔ ہمایوں کی اپنی بہن گل بدن بیگم بہت عالمہ و فاضلہ تھی۔ اس کی کتاب ہمایوں نامہ بہت شہرت حامل ہے۔ مغلیہ دور میں مدرسوں اور تعلیمی اداروں کی طرف خاص توجہ دی جاتی تھی۔ جلال الدین اکبر اگرچہ ان پڑھ تھا مگر اس نے اپنے زمانے میں علم و ادب کی بہت سی سرپرستی کی۔ اس کے دربار میں غیر ممالک سے علماء شعراء آتے۔ مغلیہ دور حکومت میں سنسکرت، عربی، ترکی، یونانی وغیرہ میں لکھی ہوئی فلسفہ، ریاضی اور طب کی کتابوں کے فارسی زبان میں ترجمے ہوئے۔ اس دور میں فلسفہ، قرآن و حدیث، فقہ، تاریخ اور جغرافیہ کے علاوہ سائنسی علوم بھی پڑھائے جاتے تھے۔ بابر خود بہت بڑا خطاط اور خوش نویس تھا۔ فیضی نظری اور عرف مغل دور کے مشہور شاعر تھے۔ ہمایوں شاعری اور ریاضی اور جغرافیہ کے مضامین میں بہت محبت کرتا تھا۔ فیضی فارسی کے علاوہ عربی زبان میں بھی خوب دسترس رکھتا تھا۔ وہ قرآن مجید کی تفسیر کا بھی مفسر تھا۔ ابو الفضل اور عبد القادر بدعینی اکبر دور کے مشہور مصنف اور مورخ تھے۔ بادشاہوں نے ہندی زبان کی طرف توجہ دی۔ اردو زبان کی ترقی کے لیے بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی گئی۔ ہندوؤں کا مشہور شاعر تلسی داس تھا۔ اردو مسلمانوں کے دور میں وجود میں آئی اور پھر ترقی کرتے کرتے یہ برصغیر کی مشترکہ زبان بن گئی۔ فن مصوری، خطاطی اور فن تعمیر۔ مغلیہ دور میں فن مصوری، خطاطی اور فن تعمیر میں بہت ترقی ہوئی۔ ہمایوں خطاطی اور مصوری سے گہرا لگاؤ رکھتا تھا۔ خواجہ عبد الصمد شیرازی اسی کے دور کا بہت بڑا مصور تھا۔ ہندوؤں میں کھیم کرن اور تارا مشہور تھے۔ جہانگیر نے ایک تصویر خانہ بھی تعمیر کروایا۔ شاہ جہاں اس کا بڑا بیٹا دارا شکوہ بھی مصوری کے بڑے شوقین تھے اور اس کام میں مہارت رکھتے تھے۔ فن تعمیر کو بھی مغل بادشاہوں نے فروغ دیا۔
آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں.